میں سید حیدری آپ کا استقبال کرتا ہوں SKS چینل میں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس ویڈیو کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، آخرکار یہ کیسے ہوا۔ ایک ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے وہ ویڈیو یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے کعبہ شریف گئی ہے حج کرنے کے لیے، کعبہ شریف پہنچی تو اس کو وہ کعبہ شریف دکھ نہیں رہا ہے، اس کی آنکھیں اچانک سے اندھی ہو گئی، اس کو کچھ دکھ نہیں رہا ہے، وہ بہت زیادہ پریشانی تڑپ رہی ہے، بہت زیادہ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس ویڈیو کی کیا سچائی ہے، چلیے پہلے ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ ہوا میں حج پہ گئی اور جب حرم میں داخل ہوئی تو مجھے کعبہ نظر نہیں آیا، حرم شریف نظر نہیں آیا، سب کو نظر آ رہا تھا بس مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں ایسے ہی لوٹ آئی اور باقی سب کو نظر آیا، سب نے سب کیا، مجھے نظر نہیں آیا، اور میں اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہوں کہ یہ کیا معاملہ تھا اور مجھے کیوں نظر نہیں آیا۔ اس پر اس ٹائم کے جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایسی کون سی آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ یا ایسی چیز ہے، آپ سے ایسی کون سی خطا یا غلطی ہوئی ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ اور رب آپ سے اتنا ناراض ہو گیا۔ تو پہلے تو خاتون نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن بعد میں جب اس پروگرام کے حوالے سے اس خاتون کو سے ڈیٹیل گفتگو کی گئی تو اس نے ایک گناہ کا اعتراف کیا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ وہ عورت کا پیشہ تھا مردوں کو نہلانے کا، میت کو غسل دینے کا۔ میں نے پہلے وہ الفاظ اس لیے بولے کہ عام زبان میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی مردوں کو نہلانے والی آئی ہیں، میت کو غسل دینے کا کام وہ خاتون کرتی تھی۔ اور ایک فیملی تھی، ان میں بھائی اکٹھے رہتے تھے، ایک بھائی اور بھابھی کا انتقال ہو گیا اچانک، کسی ایکسیڈنٹ میں ہوا، اور ان کے 2 بچے تھے، بیٹا یا بیٹی۔ تو انہوں نے جب وہ میاں بیوی کا انتقال ہوا، یہ اس خاتون کو غسل دے رہی تھیں، تو انہوں نے کہ جو دوسرے عزیز و اقارب تھے، چچا چچیاں وغیرہ، انہوں نے اس خاتون کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ دوران غسل تم اس خاتون کے منہ میں دبا دینا، جو میت تھی اس کے منہ میں دبا دینا۔ اچھا، اس کو کافی پیسوں کا لالچ دیا اور وہ لالچ میں آ گئی، اس نے اس کے منہ میں دبا دیا وہ تعویذ، اور اس کو دفنانے کے بعد کوئی 15-20 دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ جو بچے ہیں ان میں سے بیٹے کی انتقال ہو گیا، اور بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ایک بیٹا بچ گیا ان کا، تو انہوں نے پھر ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ بچی کے منہ میں دبا دینا۔ تو وہ اس نے پھر پیسے کے لالچ میں یہ کر دیا، اور مہینے کے بعد اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا، مطلب ان بچوں کا پورا خاندان ختم ہو گیا، اور اس کے عوض جتنی جائیداد اور دولت تھی اور وہ باقی بھائیوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ تعویذ کس لیے ہیں، میں نے غربت میں ہوں، میں نے اپنے بچوں کا سوچ کے یہ تعویذ رکھ دی ہے، لیکن جب 1 مہینے بعد بچی اور اس کے بعد بچہ بھی مر گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ کوئی تعویذ، یہ کالا علم تھا جس کی بدولت کرنے سے وہ بچی کی بھی جان گئی اور بعد میں بچے کی بھی۔ تو انہوں نے کتنا گھنونا کام ان سے کرایا۔ تو یہ سن کر تو وہ جو عالم تھے انہوں نے ان کو کہا کہ یہ اتنا بڑا ظلم اور گناہ آپ کے ہاتھ سے ہو گیا ہے۔ ایون انہوں نے ان کے شوہر کو بھی کہا کہ آپ ان کا سے نکاح بھی واجب نہیں رہتا، آپ ان کو طلاق دے دیں، کیونکہ یہ تو اب ساری زندگی گرے اللہ کے حضور اس چیز سے، کیونکہ میت کو نہلانا ایک بہت مبارک اور نیکی کا کام ہے۔ اس میں ٹھیک ہے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہدیہ بھی چاہیے ہوتا ہے، میت کا احترام ملوز خاطر رکھنا، اس کا پردہ ملوز خاطر رکھنا، اس کو جو ہے عزت اور احترام کے ساتھ تیار کرنا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں
یہ کہا جاتا ہے اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ باہر والوں سے میت کو نہلانے والوں کو اور والیوں کو بلائیں اور ان سے غسل دلائیں. جتنے اپنے لوگ پیارے اپنے اپنے ہاتھ سے اپنوں کو غسل دیں. جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا جو عورت کعبہ شریف گئی تھی, جس عورت کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, اس کی پوری وجہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھی اور سنی اور سمجھی اس کو کس وجہ سے آگے کا نہیں دکھائی دے رہا تھا. جو انسان بھی کسی کے لیے کچھ برا چاہتا ہے, پیسے کی لالچ میں آ کے اس کے لیے کچھ غلط کرتا ہے, یہ گزارش ہے کہ کچھ پیسوں کی لالچ میں آ کر اور اب کچھ کسی بھی وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے, کسی کے لیے برا غلط نہیں سوچنا چاہیے. آپ اللہ کی نظر میں آ گئے, اللہ نے آپ سے ناراض ہو گیا تو اللہ آپ کو اس کی کیا سزا دے گا. اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ جو ہے اپنے سارے وہ دروازے بند کر دیتا ہے جس سے انسان اللہ کے قریب جاتا ہے.